اظہر خان صاحب انہوں نے گھر کے باہر جب دو ڈکیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے بینک سے تو ان کے ہاتھ میں چھوٹا بیگ تھا, ان پر پسٹل تاننے کی کوشش کی تو انہوں نے پسٹل پکڑ لیا. ایک ڈکیت کو انہوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. گاڑی سے نکل رہا تھا تو دائیں طرف میں نے دیکھا پسٹل تھامے ہوئے کھڑا تھا بندہ, چلانگ مارا, پسٹل جو میں نے کنٹرول کیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے شہری اظہر خان صاحب. انہوں نے کل اپنے گھر کے باہر جب دو ڈکیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے بینک سے, یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ بینک میں جمع کروا کر پیسے واپسی آئے ہیں, ڈپازٹ کروا کر آئے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں چھوٹا بیگ تھا, مخبری کرتے ہیں ان کے گھر تک ان کے ساتھ آتے ہیں. G10-2 کے قریب ان کا گھر واقع ہے. ساتھ ہی DIG آفس بھی ہے. اسلام آباد پولیس کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہوتی ہے DIG آفس کے باہر, بالکل 2-3 منٹ کے فاصلے پر ہی ہے. لیکن انہوں نے واردات کرنی تھی, وہ ان کے پیچھے آئے. جب یہ گاڑی سے اتر رہے تھے تو ان پر پسٹل تاننے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, پسٹل پکڑ لیا. ایک ڈکیت کو انہوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا, اس کا جو اسلحہ تھا وہ بھی پولیس کے حوالے کیا. اظہر خان صاحب بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں, آپ بڑے طاقتور نکلے ہیں جی, ڈکیت کو پکڑ لیا آپ نے, کیا واقعہ ہوا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بس میں معمول کے مطابق گیا تھا بینک, G11 UBL برانچ سے آ رہا تھا سیدھا گھر. تو بس جب جیسے بھی گھر پہنچ گیا تو مجھے پتہ نہیں چلا, نارمل حالت میں گاڑی سے نکل رہا تھا تو دائیں طرف میں نے دیکھا تو وہی پسٹل تھامے ہوئے کھڑا تھا بندہ. بس میں نے بس جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو مطلب چلانگ مارا اور اس سے ہاتھ پکڑ لیا. فرسٹ ٹائم میں نے جو اس کی پریورٹی میری یہ تھی کہ اس کا میں پسٹل جو میں نے کنٹرول کیا. تو بس الحمدللہ اللہ نے بچایا, اللہ کی طاقت ہے. ہم تو کمزور انسان ہیں مگر یہ کہ بس میں نے حوصلہ نہیں ہارا, اللہ نے ہمت دی. آپ نے جس طرح چھلانگ لگائی ہے, جپھی ماری ہے, کوئی مارشل آرٹ کراٹے شراٹے کھیلتے رہے جوانی میں کیا؟ نہیں بس ویسے ہم آپ کو پٹھان ویسی بھی الحمدللہ ہے. تو ہم بچپن سے خاص نہیں کچھ کھیلا, پر اللہ کی طرف سے مہربانی تھی بس. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو پیچھے سے چیز کرتے ہوئے آئے ہیں یا آپ نے یہاں پر دیکھیں پیسے آپ جمع کروا کے آ گئے تھے نا بینک سے؟ جی سر, میں پیسے جمع کروا چکا ہوں مگر یہ کہ مجھے پتہ نہیں چلا. بس UBL بینک سے اس نے تعاقب کیا تھا, کہاں سے کیا تھا. بہرحال جیسے میں پہنچ گیا تو پیسے لوگ بھی پہنچ گئے. اور آپ نے ساتھ آتے ہوئے نہیں دیکھا گاڑی میں؟ میں نے نہیں دیکھا تھا جی, میں نے. تو آپ کی گلی, آپ کا گھر بھی کونے میں واقع ہے, آگے روڈ بھی نہیں ہے, تو وہ روڈ سے ٹرن لے کر آپ کی طرف آئے, پسٹل تانا, پھر ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ کوئی آمنے سامنے موجود نہیں تھا؟ بالکل کوئی بندہ نہیں تھا جی. بس میں نے اللہ کا نام لیا کہ جب اس پر چلانگ لگایا تو دونوں پھر آ گئے نا میں نے سامنے. پھر میں نے دونوں کو الحمدللہ روڈ پہ لے کر آیا. میں نے آواز دی اپنے بیٹے کو, چھوٹے عزیز کو, عزیز اللہ, میں نے آواز دی, چلانگ لگائی, چلایا تو بس وہ بھی آواز سنتے ہی باہر نکل آیا. تو اسی اسنا میں نے دوسرے پہ اٹیک کرنا تھا. ایک تو میں نے گرایا, میں نے پستول لے لی اس سے. پسٹل ایک کے پاس تھا یا دونوں کے پاس؟ ایک کے پاس تھا جی, جس کے ساتھ پاس تھا پہلے جو آیا تھا نا جی, پہلے جو کڑا تھا بالکل ریڈی, اس کے پاس پستول تھا. اصغر صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو پسٹل آپ نے پکڑا وہ اس میں میگزین فل تھی, کس قسم کا پسٹل تھا اور اس کا چیمبر چڑھا ہوا تھا؟ یہ 30 بور پسٹل تھا جی, اور بالکل اس کا اور بالکل ریڈی تھا. میں نے بھی دوبارہ ڈبل میں نے کوشش کی نا, تو بس وہ اصل میں جو ایک اس کے جو چلانے کے ساتھ اس کے اندر لاک ہوتا ہے نا, اس نے لاک کیا ہوا تھا. تو اس نے آپ سے آپ کی جان جی نہیں, میں نے تو اس کے پھر لیا تھا. میں نے مطلب اگر وہ چل جاتا تو سر بالکل ظاہری بات ہے نقصان تو ہونا تھا. پھر آپ کے دل میں خوف نہیں تھا, ڈر نہیں تھا؟ لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, آپ کا تو بیگ بھی خالی تھا سر. ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے جی, مادی چیز سے ہمارا خوف نہیں ہے. کیا ہمارا یقین ہے؟ آپ کا خالی بیگ لے جاتے تو پھر بھی تو کچھ نہیں تھا نا سر. یہ ہمارے لیے عزت کس کا سوال ہے جی. ہمارے سے 1 روپیہ اور 1 کروڑ ایک برابر تھا. میرے اگر وہ بیگ بھی لے جاتا نا تو میرے عزت کا سوال تھا. میں نہیں دیتا تھا اس کو, یعنی جان دینا تھا, مگر ان کو اس طرح میں اس کو نہیں جانے دیتا تھا. آپ نے اس کو گولی مارنے کی نہیں کوشش کی بعد میں جب آپ نے پکڑا اس کو؟ میں نے کوشش کی دوسرے بندے کو, مگر دوسرے بندے کو آپ نظر آ رہا ہے جو بھاگ رہا ہے بائک لے کر, تو آپ اس کو فائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فائر نہیں چلا؟ وہ کوشش کر رہا تھا, وہ لاک تھا اصل میں, اس کا جو پستول تھا لاک تھا. میں بھی اکیلا تھا, اس ہاتھ پائی کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا حوصلہ بھی مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا. تو بس میں نے وہ نہیں دیکھا, ورنہ میں اس کو مار رہا تھا پاؤں سے. آپ نے مارنا تھا ٹانگوں پہ؟ بالکل مارنا تھا جی, بالکل مارنا تھا. دوسرے کو آپ نے پکڑا, وہ طاقتور تھا, پھر وہ کدھر گیا, کس کے حوالے کیا آپ نے؟ وہ جو بھی بہت طاقتور تھا, ہم نے پکڑ لیا اور پھر ہم نے پولیس کو کال کی 15 پہ آ گئے اور اس کو حوالہ کیا, اور پستول بھی سب کچھ ان کو حوالے کر دیا. یہاں پر سرزنش کی, وہ جو پٹائی شٹائی کی یہاں پہ؟ یہاں بھی جو ہمارے روایت پٹاؤں نے کی تو ثواب کی نصیحت سب نے مارا تھا جی.
تو وہ کتنی عمر کا تھا, کہاں سے اس کا تعلق تھا, پتہ نہیں کیا آپ نے؟ ظاہرہ پولیس آتے ہوئے 10-15 منٹ تو لگ ہی گئے ہوں گے یقینی طور پہ. بس جو کہہ رہا تھا میں سندھ کا ہوں, سندھ سے اس کا تعلق تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لال کرتی آیا تھا پینڈی, پھر وہاں سے گولڈا میں اس نے رات گزاری, گولڈا میں اس نے پھر سم چینج کیا, اور ایک پورا سر اس کا نیٹ ورک تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا میرا نیٹ ورک؟ مطلب کہ وہ باتوں سے شدید تھا, جو ہمارے آس پاس کے ہمارے پڑوسی تھے وہ کہہ رہے کہ بہت ہی سنجیدہ بندہ, اس طرح آسانی سے یہ باتیں نہیں کرتا, کیونکہ اس کے بات سے سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے. کہتا ہے میں سندھ سے آیا ہوں, لار کرتی رہا ہوں, پھر گولڑا رہا ہوں, سم بدلی ہے, پھر واردات کرنا. یہ باتیں ہمیں پولیس اسپیشل برانچ سے پتہ چلا. تو دوسرا بندہ کون سا جو بھاگ گیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ سر ظاہر بات ہے لوکل بندہ ہوگا, مگر ابھی اس نے بتایا نہیں ہے جو آپ نے پکڑا تھا؟ نہیں, اس میں نہیں بتا رہے تھے کہ بھائی وہ کہہ رہے کہ بس ویسے میں اس کا گھر نہیں جانتا, ویسے میرا دوست ہے, وہ ادھر ادھر آئے شاید باتیں کر رہا تھا. تو آپ نے پولیس کے حوالے کیا تو پولیس کو بتایا نہیں سامنے ڈی آئی جی آفس ہے, یہ آپ کا کام ہے, یہ سیکیورٹی دینا, اسلام آباد کا پوش علاقہ ہے یہ؟ جی میں نے بتایا کہ ایک تو جو خطرناک بندہ تھا پسٹل کے ساتھ میں نے پکڑا, ابھی دوسرا بندہ کم سے کم آپ پکڑا ہے, کیونکہ جو کب کا واقعہ؟ کل کا؟ جو میں نماز سے پہلے. جی تو پولیس نے یقین دہانی کروائی آپ کو کہ ہم دوسرے ملزم کو پکڑیں گے؟ جی ماشاء اللہ ایس پی صاحب سے ملاقات ہوئی رات کو, ماشاء اللہ وہ لوگوں نے تسلی دی. آصف خان تھا, ایس پی صاحب تھا, تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایس پی صاحب کو بتایا نہیں ہے یہ مجھے بھی بھرتی کریں اپنے ساتھ, میں ٹرین آدمی ہوں, آپ کے بندے ڈھیلیں؟ جی میں نے بتانا تھا انشاءاللہ کہ میں بتاؤں کہ مجھے رضاکارانہ طور پہ بھرتی کرو, اور مجھے ایک کلیکشن کو الاؤ کریں انشاءاللہ, پھر جیسے بھی ایسے موقع مجھے میں آیا کروں گا انشاءاللہ. زیادہ بندوں کو نہ مار دینا آپ کو کلیکشن کو. نہیں انشاءاللہ ہم سیفٹی کے لیے, ایک پرامن شہریوں کے لیے جو اسلام آباد میں رہتے, سویلائز لوگ رہتے, اچھے لوگ رہتے. اور ویسے وہ جو بندہ آپ نے پکڑا اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں پہلے بھی ڈکیتیاں کر رہا ہوں, چوری کر رہا ہوں؟ اس نے کچھ بتایا ہوگا ظاہر. آپ نے جب اس کو مارا کتنے ٹائم بعد پولیس آئی؟ سر جی اس طرح بتاتے نہیں, وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے ماسک لگا تھے پہلے, لگا تھے جب ہم نے پکڑا نا تو ماسک اس کا اتر گیا تھا, مگر یہ بتا نہیں رہتا کہ میں اس طرح بندہ, تو تھوڑے بتاتے کہ میں پرانا واردات ہوں اس طرح, تو بتا نہیں رہتا. یہ بتائیے گا وہ چھلانگ پیچھے مار رہا ہے, کوئی ایک بائک والے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, دوسرے بندے کو, وہ دو بندے کون آ گئے تھے؟ جی میرے جو پہلے جو میں نے جس سے میں نے پستول لے لیا نا جی, وہ پھر میں نے گرایا روڈ پہ, تو پھر وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. پھر میرے پیچھے میرا چھوٹا بیٹا تھا عزیز اللہ خان, وہ گھر نے اس نے میرا آواز سنی تو وہ بغیر جوتوں کے نکل آیا. جیسے وہ نکل آیا تو اس پلک جھپکتے ہوئے, اور اس نے بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چھلانگ لگا دی, دیکھا نہیں آگے کون ہے. جی کہ دیکھو میرا شیر ڈر رہا ہے تو چیتے کی طرح چھلانگ لگایا جان سینے کی طرح. اس نے اسی ڈکیت کو جو موٹا تھا, اور میرا بیٹا بہت کمزور تھا. ریسلنگ تو نہیں دیکھی آپ نے جان سینا کی, بٹسٹا کی, ریمسٹیریو, گریٹ کالی, چھلانگیں تو آپ نے ایسے ہی لگائی ہیں؟ بس یہ ظاہر بات ہے, اس طرح دیکھتے رہیں کبھی کبھی. جی دیکھتے رہے. جی تو کس کو فالو کرتے ہیں جس کے مطابق آپ نے چھلانگ لگائی ہے؟ بس جی ہم تو ویسے نارملی خاص کوئی بندہ نہیں فالو کرتے. بہرحال ایک ایز اے مسلمان ہمارے ہونا چاہیے کہ ہمیں اس طرح چیزوں سے واسطہ کبھی کبھار پڑ جاتا ہے, تو بالکل الرٹ ہونا چاہیے. تو اسلام آباد پولیس کی طرف سے آپ کو کچھ سراہا گیا, کچھ کہا گیا, کیونکہ یہ جو کام پولیس کا تھا, سیکیورٹی اداروں کا تھا, وہ آپ نے کام کیا؟ پولیس والے سر ایس پی آپریشن کا فون آیا تھا کل کہ انشاءاللہ آپ کو آئی جی صاحب کو بلائیں گے, اور وہ کہہ رہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو داد دیتے ہیں, اور کیا آپ نے بہت. اسلام آباد میں بہت سی آج کل وارداتیں ہو رہی ہیں, جگہ جگہ موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے, گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ شہریوں کو؟ ان کو خود تحفظ کرنا چاہیے یا پولیس کا انتظار کرنا چاہیے؟ جی خود جی کسی کے بل بوتے پہ اگر آپ مرائے رہے تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اپنے آپ بندہ ہر کسی کو الرٹ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پولیس چھوڑ دے اس ملزم کو کچھ عرصے بعد, آپ اس کا پیچھا کریں گے عدالتوں تک؟ میرے خیال میں سر جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, مگر یہ ہم گورنمنٹ سے توقع کرتے کہ ہمیں کوئی لائسنس دے دے تو انشاءاللہ ہم خود اپنے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اصغر خان صاحب کے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں, عزیز اللہ خان, انہوں نے بھی اس ڈکیت کو پکڑنے کی کوشش کی, چھلانگ لگائی ہے. بتائیے گا کہ آپ کے دل میں بھی خوف نہیں آیا؟ آپ کو کس نے آواز دی کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ ڈکیتی ہو رہی ہے؟ میں اپنے روم میں بیٹھا تھا, میں نے اپنے والد صاحب کی آواز سنی جو کہ نارملی کی طرح نہیں تھی, بہت لاؤڈلی وہ مجھے پکار رہے تھے. تو میں فوراً بھاگ آیا, میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا ہے اور ابو نہیں ہے, اور وہ مجھے پھر بھی آوازیں دے رہے ہیں کیونکہ میرا نام پکار رہے تھے. تو میں جب گھر کا جو مین دروازہ ہے وہ کھولا, میں نے دیکھا تھے کہ میرے والد صاحب لڑ رہے ہیں دو آدمیوں کے ساتھ. تو میں نے پھر کچھ نہیں دیکھا, بس میں نے اس کے آپ کو نہیں پتا تھا ڈکیت وغیرہ؟ نہیں, مجھے فی الحال نہیں پتا تھا, لیکن جب میں نے چھلانگ لگائی میں پھر دیکھا تو میرے والد صاحب کے ہاتھ میں پسٹل تھی, تو مجھے پھر پتہ لگا, اور والد صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ اس نے میرے اوپر پسٹل نکالی ہے. تو بس آپ نے جو پکڑا گیا صحیح اس کی بس وہ پھر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن پھر میں نے اس کو پکڑا ہے اور گرایا ہے.
وہ بہت ہیلدی تھا، لیکن اللہ کا کرم ہوا بس.